پگڈنڈی کے دونوں طرف گھٹنے برابر گھاس اور ننھے ننھے زرد اور سفید پھول تھے۔ پگڈنڈی بل کھاتی ہوئی ایک مسطح قطع زمین تک جاتی تھی جہاں سفیدے کے طویل القامت درخت اور جھنڈ کے جھنڈ جنگلی جھاڑیاں تھی۔ وہاں سے گلے دامن کی پون چکی کے زنگ آلود پنکھے نظر آتے تھے۔ بائیں اور دائیں نیچے سارا ہرات پھیلا ہوا تھا۔ پگڈنڈی سیدھی ایک چشمے پر جا کر ختم ہو جاتی تھی جو گلے دامن کو گھیرے ہوئے کوہ سفید سے نکلتا تھا اور جس میں ٹراؤٹ مچھلیوں کی بہتات تھی۔ چشمے سے 200 گز اوپر پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے ایک دائرے میں بیدے مجنوں کا جھنڈ تھا۔ ان بیدوں کے سائے میں مرکز میں وہ جگہ تھی جسے صاف کیا گیا تھا، یعنی چبوترا۔ جلیل اسے دیکھنے گیا اور جب واپس آیا نینا نے بتایا وہ وارڈن کی طرح نظر آیا جو قید خانے کی صاف ستھری دیواروں اور چمکیلے فرش کو دیکھ کر آیا ہو۔ تو اس طرح تیرے باپ نے ہمارے لیے یہ چوہے کا بل بنا دیا۔ نینا کی تقریباً ایک مرتبہ شادی ہو چکی تھی جب اس کی عمر 15 برس تھی۔ اس سے شادی کا خواہشمند شنداد کا طوطے بیچنے والا ایک جوان تھا۔ مریم نے یہ کہانی خود نینا سے سنی تھی، گرچہ نینا نے اس واقعہ کی نفی کر دی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر کہہ سکتی تھی کہ ماں خوش تھی۔ شاید اس کی زندگی میں صرف وہی وقت ایسا تھا جب آنے والے ایام اسے شادی کی طرف لے جا رہے تھے اور نینا بجا طور پر خوش تھی۔ جب نینا اسے یہ کہانی سنا رہی تھی تب مریم اس کی گود میں بیٹھی ماں کو دلہن کے لباس میں دیکھنے کا تصور کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی سبز لباس کے نقاب کے پیچھے مسکراتی ہوئی شرما رہی ہے۔ اس کی ہتھیلیاں مہندی سے رچی سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی مانگ میں چاندی کی افشاں بھری ہوئی تھی۔ بال گوند کر گوند سے چپکائے گئے تھے۔ اس نے شہنائی بجانے والے اور ڈھولک پر تھاپ دینے والے موسیقار دیکھے اور بچوں کو گلی میں شور مچاتے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تب شادی کی تاریخ سے ایک ہفتہ قبل ایک جن نینا کے جسم میں داخل ہوا۔ مریم کے لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کئی مرتبہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نینا اچانک غش کھا کر گر پڑتی، جسم سخت ہوتے ہوئے اکڑ جاتا، آنکھیں الٹ جاتی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں اس طرح حرکت کرنے لگتی کہ جیسے اندر کوئی چیز اس کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ منہ کے کناروں سے سفید جھاگ کبھی خون کی آمیزش سے لال ہو کر نکلتا۔ اس کے بعد غنودگی، بے ربط بڑبڑاہٹ پہچاننا دشوار۔ جب یہ خبر شنداد پہنچی طوطے بیچنے والے کی فیملی نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ تو ایسے ڈرے جیسے جن ان پر سوار ہو گیا ہو۔ نینا نے اس طرح کہا۔ شادی کا جوڑا رکھ دیا گیا لیکن اس کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ نہیں مانگا۔ چبوترے پر جلیل اور اس کے 2 بیٹوں فرہاد اور محسن نے چھوٹی سی کٹیا بنائی جہاں مریم زندگی کے ابتدائی 15 سال گزارے گی۔ انہوں نے اسے دھوپ میں خشک کی گئی مٹی کی اینٹوں پر اٹھایا اور مٹی اور گھاس کی ملی لیپ سے دیواروں کو پلستر کیا۔ اس میں 2 چارپائیاں، ایک لکڑی کی میز، 2 کرسیاں، ایک کھڑکی اور دیواروں کے ساتھ کیلوں سے ٹھونکی ہوئی الماری جس میں مٹی کے برتن اور اس کا پسندیدہ چائنا سیٹ رکھے ہوتے تھے۔ جلیل نے سردیوں کے لیے ایک آہنی چولہا اور کٹیاں کے نیچے کٹی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر دیا تھا۔ باہر روٹی پکانے کے لیے تندور بھی بنایا تھا اور مرغیوں کے لیے ڈڑبا بھی جسے چاروں طرف سے احاطہ کر دیا گیا۔ وہ چند بیڑیں بھی لے آیا تھا جن کے کھانے کے لیے ناند بھی بنا دی تھی۔ اس نے فرہاد اور محسن سے بید کے درختوں کے دائرے سے کوئی 100 گز باہر ایک سوراخ کھدوا دیا تھا اور اس پر بیت الخلا تعمیر کروا دیا تھا۔ جلیل کٹیا کی تعمیر مزدوروں سے بھی کروا سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ نینا نے کہا، اس کا کفارہ ادا کرنے کا خیال۔
नैना के यहाँ जिस रोज मरियम पैदा हुई कोई मदद को नहीं आया। 1958 के मौसम बहार का एक अबर आलूद दिन था। हवा में नमी भी थी। उसने बताया, शाह ज़ाहिर शाह की 40 साला सल्तनत जो किसी वकूआ के बगैर कायम थी का 26वां साल था। जलील ने कोई परवाह नहीं की कि डॉक्टर को भेजता या मिडवाइफ को ही, जानते हुए कि विलादत के मौका पर जिन उसके बदन में दाखिल होकर गशीना तारी कर दे। वो कुटिया के फर्श पर बिल्कुल अकेली पड़ी रही। एक चाकू उसके पहलू में था और वो पसीने में शराबूर हो रही थी। जब दर्द बहुत बढ़ गया तब मैंने तकिए में मुंह देकर उसे चबाना शुरू कर दिया। फिर भी कोई मेरा चेहरा पूंछने या पानी पिलाने नहीं आया। और तू मरियम, तुझे भी जल्दी नहीं थी। तकरीबन 2 दिन तूने मुझे इस ठंडे और सख्त फर्श पर पड़ा रहने दिया। मैंने ना तो कुछ खाया और ना सोई। मैं बस धकेलती रही और दुआ करती रही कि तू बाहर आ जा। मुझे अफसोस हुआ अम्मा, मैंने खुद ही नाल को काटा, इसीलिए चाकू साथ रखा था। अफसोस हुआ अम्मा। नैना ने हमेशा बोझल मुस्कुराहट के साथ मुआफ करने का इजहार किया, लेकिन मरियम न समझ सकी। वो जब 10 बरस की हुई तब अपनी पैदाइश की कहानी पर से उसका यकीन उठ गया। वो जलील के कहे पर यकीन करने लगी कि गरचे वो मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने नैना को हरात में अस्पताल ले जाने का सारा इंतजाम किया हुआ था, जहां एक डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए मौजूद था। वो एक रोशन कमरे में साफ सुथरे बेड पर लिटाई गई थी। जलील ने अफसरदगी से सर हिलाया जब मरियम ने उस चाकू के बारे में बताया। मरियम को इस बात पर भी शुबह होने लगा कि माँ पूरे 2 दिन दर्द में मुब्तला रही। उन्होंने मुझे बताया कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। जलील ने कहा, तू अच्छी बेटी थी मरियम, पैदाइश में भी अच्छी बेटी थी। वो तो वहां था ही नहीं, नैना ने थूकते हुए कहा। वो तख्ते सफर में अपने अजीज दोस्तों के साथ घोड़े की पीठ पर सवार था। जब उन्होंने उसे बताया कि नई बेटी पैदा हुई है, नैना ने बताया। जलील कंधे उचकाकर घोड़े के अयाल पर बुरुश करने लगा और 2 हफ्ते अपने तख्ते सफर में रहा। सच्ची बात तो यह है कि उसने तुझे हाथ तक नहीं लगाया जब तक कि तू 1 महीने की ना हो गई, और तब भी उसने सिर्फ 1 मर्तबा तुझे गोद में लिया, तेरे लंबूतरे चेहरे पर बात की और मुझे वापस दे दिया। मरियम ने कहानी के इस हिस्से पर भी एतबार नहीं किया। हाँ, जलील ने इकरार किया कि वो तख्ते सफर में घुड़सवारी कर रहा था, लेकिन जब उसे खबर सुनाई गई तो उसने कंधे नहीं उचकाए थे। वो चलकर ज़ैन पर बैठा और वापस हरात चला गया। उसने उसे बाजुओं में ले लिया, अपना अंगूठा उसकी भुओं पर फिराया और एक लोरी गुनगुनाई। नैना ने बताया कि उसने मरियम का नाम इसलिए मुंतखब किया था कि ये उसकी माँ का नाम था। जलील ने बताया कि मरियम नाम इसलिए रखा कि गुले मरियम एक खुशनुमा फूल का नाम है। आपका मनपसंद? मरियम ने पूछा। हाँ, उनमें से एक, उसने कहा और मुस्कुरा दिया।